چلیے آئیے اس کا میں پارٹ 2 بنا رہا ہوں. اس میں آپ کو بتاؤں گاڈ ایگزسٹ اور ناٹ. یہی بات ہو رہی ہے نا بھائی. یہ کہ اللہ ہے، اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہے. اوکے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسا ہے کہ یہ آپ اکیلے نہیں ہیں جاوید اختر صاحب. ایسے بہت سارے ہیں لوگ، بہت سارے لوگ ہیں کہ واقعی کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. صرف وہ طاقت ہے، وہ پاور ہے، جسے آپ کچھ بھی نام دے لیجئے. اللہ بولیے، گاڈ بولیے، بھگوان بولیے، ایشور بولیے، پرمیشور بولیے، کوئی بھی بولیے. بہرحال ایک ایسی طاقت ہے جس کو ماننا ہے، جو نظر نہیں آتی لیکن محسوس ہوتی ہے. اب جہاں محسوس کی بات آتی ہے وہاں آپ کی مرادیں جو ہے پوری ہونے کا ایک میننگ نکلتا ہے کہ بھئی کسی کی مراد درگاہ پہ پوری ہو رہی ہے، کوئی ولی کو پکار رہا ہے، کوئی علی کو پکار رہا ہے، کوئی محمد کو پکار رہا ہے، کوئی کسی اور کو پکار رہا ہے، کوئی کسی اور کو پکار رہا ہے. اس کی مرادیں پوری ہو رہی ہے، تبھی تو لائن لگی ہوئی ہے مندروں کے آگے، مسجدوں کے آگے، درگاہوں کے آگے. اور یہ ساری لائن اس لیے لگی ہوئی ہے کہ ان کی منتیں پوری ہو رہی ہیں. چلیے ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں، یہ نہیں چاہیے کچھ بھی. ٹھیک ہے. اس میں بھی میں شارٹس اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے. تو آپ اگر نہیں مانتے تو نہ مانیں، لیکن آپ پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر کو تو سمجھ سکتے ہیں نا. اگر آپ اس کو بھی نہیں ماننا چاہ رہے ہیں کوئی بات نہیں، لیکن ہر عقل مند انسان یہ سوچتا ہے کہ آج جیسے دنیا میں میری زندگی میں کل گزر چکا ہے، آج گزر رہا ہے، کل آنے والا ہے. اس میں میری موت کبھی بھی ہو سکتی ہے. آپ جو غزہ کے بچوں کی موت کی بات کر رہے تھے، کیا آپ صرف غزہ کے بچوں پر ہی آپ کی نظر ہے؟ وہی دیکھ سکتے ہیں. خود آپ مرنے والے نہیں ہیں. آپ کی والدہ کا انتقال نہیں ہوا، آپ کے والد کا انتقال نہیں ہوا، آپ کے خسر صاحب، کیفی اعظمی صاحب کا انتقال نہیں ہوا. کیا آپ نہیں دیکھتے دنیا میں بچے مر رہے ہیں؟ دنیا میں کئی ایسے ہاسپٹلس ہیں جہاں سے بچوں کی لاشیں نکلتی ہیں. کئی بچے اپنی ماؤں کے پیٹوں میں مر رہے ہیں. کئی مرتبہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے، ماں مر جاتی ہے. کئی مرتبہ بچے پیدا ہوتے ہیں، ماں دودھ نہیں پلا سکتی. یہ کیسز ایک الگ ڈیفرنٹ اسٹوری بیان کرتے ہیں. آپ ایک پوائنٹ کو لے کے لوگوں کے جذبات سے کھیل کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سن رہے ہیں. یہ نالائق پبلک ہے. ان کا لیول آف تھنکنگ باضابطہ بنایا گیا ہے مرشدوں کی طرف سے، مولویوں کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، خانقاہوں کی وجہ سے. تو یہ لوگ باضابطہ کریٹ کر کے سیاستدانوں کی، لیڈروں کی طرف سے یہ پبلک کا آئی کیو لیول کم کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ ہائی لیول کی سیاست کی چوری نہ پکڑ سکے، مرشدوں کی چوری نہ پکڑ سکے. بس اتنی سی بات ہے. اور اگر آپ ماننا ہو تو مانیے، ورنہ آپ کو پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر ماننا پڑے گا کہ میں یہاں آنے سے پہلے کہاں تھا. وہ پاور جو میرے اندر آیا ہے، یہ پاور کہاں تھا، اس کے بارے میں مجھے کہاں سے ڈیٹیل مل سکتی ہے. وہ ایک کتاب ہے، اس کو ماننا ہے تو مانیے، نہیں ماننا ہے تو مت مانیے. وہ کتاب ایک ایماندار، امانت دار شخص کے پاس نازل ہوئی ہے. ایک ایماندار، امانت دار، طاقتور فرشتہ لے کے آیا ہے. وہ ایک خالق اور مالک اور زندہ جاوید ہستی کی طرف سے لے کے آیا ہے. وہ بھی زندہ جاوید ہستی ہے. آپ کا نام بھی جاوید رکھ لیا آپ نے، آپ کے بڑوں نے، جو بھی ہے. بہرحال آپ ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں. جاوید ہستی تو صرف اللہ ہی ہے. اس کو بھی سمجھ لیجئے. آپ کو بھی موت آنا ہے. تو اگر مانتے ہیں کہ ایک پاور ایسا ہے جو ایک دن آپ کی بھی آنکھ بند کر دے گا، آپ کا بولنا بند کر دے گا، آپ کے ہاتھ کی جو تھر تھراہٹ ہے، وہ جو پہلے مضبوطی سے تھامتے تھے آپ قلم، آج نہیں تھام سکتے. اب آپ ایک 80 سال کے اوپر کے ایک آدمی ہیں اور وہ ایک بچے سے بات کر رہے ہیں. آپ خود سمجھیے کہ اللہ کا وجود اگر ہے تو آپ کو اس کے ساتھ، چونکہ اب آپ مسلمانوں کا رویہ دیکھ چکے ہیں، یہ نام کے مسلمان جو دین نہیں جانتے، اب وہ بیچارہ جو ہے میوزک کو حرام سمجھ رہا ہے. تو آپ سمجھیے، اب ایسے مولویوں کی کوئی حیثیت ہے؟ اس کا آئی کی لیول کیا ہوگا آپ سوچیے، اس کی سمجھ کتنی ہوں گی سوچیے. وہ بیچارہ عقل سے پیدل ہے اور اس کی جتنی بھی ہے قابلیت. آپ کو تو سوچنا چاہیے. آپ تو ایک آخری منزل پہ پہنچے ہوئے ہیں جہاں یہ تو مانتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے. اتنا ہی ماننا ہے آپ کو. بس یہی کہنا تھا. ابھی اور ایک تیسرا بھی بناؤں گا.